بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ صبح فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تھی، مگر وہ بھی صرف 2 گھنٹوں کے لیے۔ ابھی صبح کے 8 بج رہے تھے۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پہلے کچن میں گئی۔ اس نے اپنے لیے چائے گرم کی جب اچانک ہی اسے سکندر خان زادہ کی آواز سنائی دی، جو اس کی پشت پر ہی کھڑا تھا۔ میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دو۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں، اس نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا۔ سکندر نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اگر میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے مسٹر سکندر صاحب۔ یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ جس دن میں نے تمہیں اپنا آپ دکھایا اس دن تمہاری ساری غلط فہمیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی۔ اس کی ناک کو پیار سے کھینچتا ہوا وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور نخوت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں تم سے کتنی شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں جانتا ہوں، اور تمہاری اس نفرت کی میں قدر بھی کرتا ہوں، مگر تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت بری خبر ہے، کیونکہ سکندر خان زادہ کا تم پر دل آ گیا ہے، اور اب جب تک سکندر خان زادہ تمہیں حاصل نہیں کر لیتا تب تک سکندر خان زادہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں چل رہا ہے، یہ حقیقی زندگی ہے، اور حقیقی زندگی میں کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاؤں گی، مگر کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے پہلو سے گزرنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے اس کی بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ آخر کس حق سے تم مجھے چھوتے ہو؟ تمہارے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے بازوؤں میں تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں۔ میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں۔ اس کے باوجود تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ جب میں نے تم پر یقین کیا تھا اس وقت تم نے میرے یقین کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اب اگر تم خود کو ثابت کرنے کے لیے مر بھی جاؤ میں تم پر یقین نہیں کروں گی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں سکندر، اور بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ سکندر کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا تھا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اتنی آسانی سے اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ارے خیریت ہو، آج تم جلدی اٹھ گئی، اس کی چچی جان نے طنزیہ انداز میں کہا، تو وہ گہرے سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس گھر میں سب لوگ ہی اس کی دشمن تھے سوائے دادی جان کے، اور اگر دادی جان بھی نہ ہوتی تو وہ کب کی پاگل ہوتی۔ جی چچی جان، وہ اصل میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، طبیعت خراب تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ساری رات آوارہ گردیاں کر کے 3 بجے گھر کے اندر داخل ہوگی تو کہاں نیند آئے گی؟ نیند کا ٹائم تو رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ہوتا ہے۔ ان کی بھی اپنی ہی منطق تھی جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ممکن ہو سکتا ہے، اپنی جان چھڑوانے والے انداز بھی اس نے کہا۔ کیا مطلب ہے رات کے 3 بجے یہ گھر واپس کیوں آئی؟ سکندر ان کی باتیں سن کر چونک گیا تھا۔
مہرہ نے ایک گہری سانس لی۔ جب آپ نکاح سے انکار کر کے یہاں سے رخصت ہو کر چلے گئے تھے تو گھر کے حالات بہت ہی خراب ہو گئے تھے۔ اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے اور گھر کا نظام چلانے کے لیے میں نے ایک ہوٹل میں ویٹریس کی جاب شروع کر دی تھی۔ تمہیں سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی، اور اسی وقت وہ نوکری چھوڑ دو۔ سکندر صاحب، میرا 1 سال کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے، اور جب تک 1 سال مکمل نہیں ہوتا میں وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، اور اگر میں نے بیچ میں ڈراپ کرنے کی کوشش کی تو مجھے انہیں ایک بھاری رقم دینی پڑے گی، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ کسی اور کا احسان میں لیتی نہیں ہوں۔ نفرت سے اپنی بات مکمل کر کے وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اب اس گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں گزارا کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ وہ کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے، مگر جب وہ دادی جان سے اس بارے میں باتیں کرتی تھی تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی کہ تمہارے علاوہ میرا کون ہے؟ یہاں پر تو تمہارے بعد کوئی میری خیال بھی نہیں رکھے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم اسی گھر میں ہی رہو۔ اور پھر دادی جان کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتی تھی اور ہر بار اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ امی جان وہ ہوٹل میں نوکری کر رہی ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ سکندر نے اپنی ماں سے بے چینی سے کہا تو وہ غصے سے بولی، تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی کب دیا تھا؟ تم تو اس امیر زادی کے چکر میں گھر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نہ تو وہ امیر زادی تجھے ملی اور نہ ہی تو اپنے باپ کا بزنس چلا سکا۔ ہمیشہ کی طرح ناکام ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اماں، تم بھی اب کیا اس طرح کی باتیں کرو گی؟ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بیٹا، اگر یہ باتیں میں نے پہلے کر لی ہوتی تو آج تم کسی مقام پر ہوتے۔ غلطی میری ہی ہے، میں نے تمہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ چلو اب سامنے سے ہٹو، میں نے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ ناشتے کی ذمہ داری بھی تمہاری بوڑھی ماں کے کندھوں پر ہے۔ مجال ہے جو کسی کو بھی تمہاری بوڑھی ماں کا احساس ہو۔ وہ اس کو کوسلی وہاں سے ہٹا چکی تھی اور خود پراٹھے بنانے لگی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑی اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی تھی، اپنے کام سے کام رکھا کرو، دوسروں کے کام میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اپنے کانوں سے ہٹایا، نمبر دیکھا مگر وہ نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ صحیح معنوں میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو اسے لگا تھا کہ یہ شاید سکندر کا رہا ہے خوفزدہ کرنے کے لیے، مگر سکندر کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کو ڈرانا ہی ہوتا تھا تو وہ خود ہی اس چیز کے لیے کافی تھا۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے میں کون ہوں، بس آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اسی کام کی طرف توجہ دیں، یہی آپ کی ذات کے لیے بہترین ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی آس پاس دانکا جھانکی کرنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے شہریار خانزادہ کا خیال آیا تھا، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ وہ ان کا نیا مینیجر تھا جس کی حرکتیں حد سے زیادہ مشکوک تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ انسان آخر ایک دم سے کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ ایک پل وہ کچن میں ہوتا تھا اور پھر دوسرے ہی پل وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی دوست شہریار خانزادہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی تھی، مجھے تو لگتا ہے اس انسان کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں، یا پھر اس نے الادین کا جادوئی چراغ ادھار لیا ہوا ہے۔ مگر مہروں کو حقیقی معنوں میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی۔ شام کے وقت وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ مینیجر صاحب نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار خانزادہ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ بندہ بیٹھنے کی ہی آفر کر دیتا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آواز کافی اونچی ہو گئی ہے۔ محترمہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی یہ جاب پیاری نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ سوری سر،
میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ آپ کافی اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں اور آپ کی آواز بخوبی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے پچھلی بات کا حوالہ دیا تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی۔ اس کا چہرہ بھی شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ سوری سر، معذرت، اصل میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آج بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ کو رات کے وقت یہیں پر ہی رکنا ہوگا۔ سوری سر، مگر میری ڈیوٹی تو رات 8 بجے کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو 3 بجے تک یہاں پر رکنا ہوگا، اور فکر مت کریں، آپ کی سیکیورٹی کا پورا انتظام کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیوں کو صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مسئلہ تھا ان کی حفاظت کا۔ بٹ سر، میری فیملی مجھے الاؤ نہیں کرے گی کیونکہ کل بھی میں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور اپنے کام کے علاوہ بھی میں نے کام کیا تھا۔ محترمہ، اس کی پیمنٹ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی۔ آپ کو کبھی بھی تنگ نہ کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اب میری بھی مجبوری ہے کیونکہ کرن اور نور تو 1 مہینے کی چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں اور ایک رات میں ویٹرز کا بندوبست کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ جن کی دن کی وقت شفٹ تھی وہ رات کی بھی شفٹ لگائیں گے، تو آپ بھی کائنڈلی میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اپنی آواز مکمل کر کے وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانتی تھی کہ انکار کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے اور اگر اس نے انکار کرنے کی کوشش کی تو 100 باتیں سننے کو ملیں گی، اس لیے خاموشی سے حامی بھر لی۔ شہریار خانزادہ کے لوگوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جیسے ہی مہرہ نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے فوراً سے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ ایک بار پھر سے وہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ خڑوس انسان ٹھیک طرح سے مسکراتا بھی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی جبکہ وہ اس کی یہ بات بھی سن چکا تھا۔ چالاک بلی، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی چالاکیاں چھوڑ دو کیونکہ جس دن تم میرے ہاتھ لگ گئی اس دن بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ دل میں اسے وارننگ دیتا ہوا وہ ایک بار پھر سے حساب کتاب میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب وہ کچن میں گئی تو پرجوش انداز میں کہنے لگی، یار تم لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کہ ہمارے مینیجر صاحب ہر روز اس ہوٹل میں کوئی نہ کوئی پارٹی رکھوا دیتے ہیں۔ ہر روز ہی بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، جبکہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے سر کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے تو کر دی ہے، مگر سر کے سامنے بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ جو حشر وہ تمہارا کریں گے تم خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ وہ تو خود کو ایک بہت ہی ایماندار اور قابل انسان سمجھتے ہیں۔ سیف نے فوراً ہی اس کی تصحیح کی تو وہ برے منہ بنانے لگی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانا چاہیے۔ جب تک ایسے لوگوں کو ان کی اصلیت کے بارے میں بتاؤ نہ، تب تک ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا ہے۔ وہ جو بولنے پر آتی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اس بات سے انجان کہ سر کچن کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ دراصل وہ ان کو ایک اور نیوز دینے کے لیے آیا تھا، مگر اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ محترمہ، اگر آپ میری غیبتیں کر کے فارغ ہو چکی ہیں تو مہربانی کر کے میری بات سن لیں۔ جانی پہچانی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبا لی تھی۔ وہاں پر موجود باقی ویٹرز بھی اپنی مسکراہٹ دبانے لگے۔ ہمیشہ اس بیچاری کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی وہ سر کی غیبت کرتی تھی نہ جانے ان کو کیسے پتہ چل جاتا تھا اور وہ فوراً ہی وہاں پر پہنچ جاتے تھے۔ سوری سر، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ سوری بول کر شرمندہ ہوں تو میں آپ کا سوری ایکسیپٹ کروں، آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ ایک بار سوری بول کر دوبارہ سے وہی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں۔ سر آپ بھی تو باز نہیں آتے ہیں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تھے۔ شہریار خانزادہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں زندہ نکل جائے گا۔ محترمہ، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور اسی رسپیکٹ کی بنیاد پر ہی میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیں۔
آپ کیوں اپنی اوقات بھول جاتی ہیں؟ آپ یہاں پر ویٹرس ہیں، اور اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت آپ کو یہاں سے ان حرکتوں کی وجہ سے دھکے مار کر نکال سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کس قدر مجبور اور بے بس ہیں۔ اگر میں نے آپ کو یہاں سے نکال دیا تو شاید مشکل سے ہی آپ کے گھر کا چولہا جلے۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اسے اچھا خاصا ذلیل کر چکا تھا۔ اس قدر عزت افزائی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باقی سب لوگوں کو بھی برا لگ رہا تھا۔ شہریار خانزادہ کو اتنے تلخ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر وہ کون ہوتے تھے شہریار خانزادہ کو منع کرنے والے، جو کہ اپنی ہی مرضی کا مالک تھا اور بہت ہی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے بھی انسان 100 بار سوچتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یس سر، سمجھ آ گئی ہے۔ آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ گڈ فار یو، یہ کہہ کر وہ باقی ویٹرز کو ہدایت کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کینہ توڑ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہار ماننے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ تمہاری تو میں یہ حقیقت ساری دنیا کے سامنے لاؤں گی، تمہارے پول میں پورے میڈیا کے سامنے کھولوں گی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ صرف ایک بار میرے ہاتھ ثبوت لگنے دو، پھر تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تمہاری شکل ہر اخبار میں ہوگی اور ساتھ میرا نام ہوگا، کیونکہ میں ہی وہ لیڈی ہوں گی جس نے تمہیں پکڑوایا ہوگا۔ وہ خوابوں میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہریار اس کو بلا رہا ہے۔ جب اس کی دوست نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ محترمہ، اگر آپ اپنے خواب دیکھنے سے فراغت حاصل کر چکی ہیں تو میرے ساتھ میرے آفس میں چلیں۔ میں نے آپ کو ایک تھیم بتانا ہے اور پھر اس کے مطابق ہی آپ شام کی ارینجمنٹ کریں گی۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ تھوڑی دیر پہلے تم کیا کر رہی تھی؟ سیف نے اسے پوچھا تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم اس کو مسلسل گھور رہی تھی اور وہ تمہیں آوازیں دے رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میں کیوں ہمیشہ پاگلوں کی طرح برتاؤ کرتی ہوں؟ اس نے اپنا ماتھا اچلتے ہوئے کہا۔ کیونکہ محترمہ، کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نفسیاتی ایشوز ہیں۔ بہتری یہی ہے کہ آپ جلد از جلد ڈاکٹر سے جا کر اپنا علاج کروائیں، ورنہ بعد میں اس کے کنسیکوینسز بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اس کی دوست اس کے کندھے کو تھپکتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہریار خانزادہ اسے سب کچھ سمجھا چکا تھا۔ وہ صدا کی لاپرواہ تھی، لیکن جب وہ دل لگا کر کام کرتی تھی تو اس سے زیادہ ذمہ دار بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ شام کے وقت کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کریں گی۔ یہ پارٹی ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ وہاں سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی اپنی جگہ پر رکی اور اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، سر آپ پرسوں رات اچانک سے کہاں پر غائب ہو گئے تھے؟ میں نے دیکھا آپ پہلے اپنے کمرے میں تھے، مگر میں دوبارہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تو آپ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ مس، میں آپ کو آج ایک بات بہت ہی صاف الفاظ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ انسان اس وقت تک محفوظ رہتا ہے اور اس وقت تک اپنی زندگی کھل کر جیتا رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا۔ جس دن انسان اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتا ہے، اس دن کے بعد اس کی خوشیاں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خونخوار انداز میں اس کو دیکھتا وہ اسے کافی کچھ سمجھا چکا تھا۔ جی سر، میں سمجھ گئی ہوں، سوری، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، لیکن باز آنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ اب اس کا رخ کنٹرول روم کی طرف تھا، جہاں پر پورے ہوٹل کے کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں جو شخص بیٹھا تھا اس کی مہرہ کے ساتھ اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ اکثر ہی ایک دوسرے کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے جاتے تھے اور کافی بھی ایک ساتھ ہی پیتے تھے۔ کیا تمہیں سر کے بارے میں کچھ پتہ لگا؟ وہ اسے پرجوش انداز میں پوچھنے لگے۔ فی الحال تو نہیں، مگر اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، حیدر نے سنسنی پھیلاتے ہوئے کہا۔
تو وہ بھی اپنی موٹی موٹی آنکھیں مزید پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، یہی تو میں تم سب لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ انسان مجھے کوئی بہت بڑا جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی گینگ کا لیڈر ہے یا پھر کوئی مافیا ہے۔ بس اپنی سوچوں کے گھوڑے کو زیادہ ریس مت دو ورنہ تھک جائے گا۔ حیدر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ تمہیں میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں؟ دیکھنا ایک دن اس کی حقیقت میں تم لوگوں کے سامنے لا کر ہی رہوں گی۔ میری تو تمہیں ایک ہی ایڈوائس ہے کہ سارے معاملے سے دور ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمارا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مشورہ اسے بہت سارے لوگ دے چکے تھے مگر وہ مہرا ہی کیا جو دوسروں کی بات مان لے۔ ہمیشہ سے ہی اسے ایڈونچر کرنے کا شوق تھا، بچپن سے لے کر اب تک وہی کام کرتی آئی تھی جسے اس کے گھر والے اس کو منع کرتے تھے۔ اکثر تو وہ مشکل میں بھی پھنستی تھی مگر زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ 5 سال کی عمر میں ہی اس کے ماما بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ماموں اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے مگر انہوں نے بھی اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ 6 سال کی بچی سے وہ گھر کے سارے کام کرواتے تھے۔ وہ سکول بھی نہیں جاتی تھی۔ جب اس کے دادا جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت واویلا مچایا اور اس کے ماموں کو باتیں سنا کر اس چھوٹی سی لڑکی کو لے کر حویلی واپس چلے آئے اور یہاں پر اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ چچی جان تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ اس وقت ان کے گھر کے حالات بھی اچھے تھے، گھر میں نوکر چاکر بھی موجود تھے، لہٰذا سارے کام ہی کرتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں جب سکندر نے اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹایا تو سب کچھ ہی برباد ہو گیا۔ اس نے سارا بزنس ڈبو دیا تھا۔ بچپن میں اس کی منگنی سکندر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کو پسند کرتی تھی اور اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ اس رشتے پر بہت زیادہ خوش بھی تھی، لیکن سکندر نے اپنی ایک یونیورسٹی فیلو کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے اور امیر باپ کی بیٹی تھی۔ سکندر کو اپنا فیوچر سیکیور نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کی مخالفت موڑ لیتے ہوئے اس لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی، لیکن تھوڑی عرصے میں اس لڑکی کی حقیقت کھل کر سکندر کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ اپنی دولت پر اسے بہت زیادہ گھمنڈ تھا اور وہ سکندر کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اسے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ سکندر کو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی اس سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اس لڑکی کے ساتھ بن نہیں پائی اور وہ دوبارہ سے اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ مہرا سے قبول کر لے گی، لیکن اب مہرا کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کر مہرا کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس طرح سے اس کی زندگی کا حساب بن سکے، مگر مہرا بہت ہی خوبصورتی سے اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ آنے والے گیسٹ کو ڈرنکس آفر کر رہی تھی جب اچانک اس کی نظر شہریار خانزادہ پر پڑی جو کہ ہوٹل کے پچھلے حصے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس اٹھا رکھا تھا۔ اس نے یہ باکس پہلے بھی ایک بار اس کے آفس میں دیکھا تھا۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی مگر اس باکس میں لاک لگا ہوا تھا اور وہ لاک بھی کافی ٹیکنیکل تھا، اس لیے کھولنا ناممکن تھا۔ اس نے 2 بار ٹرائی کیا تو اچانک ہی ڈبہ شور مچانے لگا۔ شہریار خانزادہ جو کہ آفس سے باہر تھا بے چین ہو کر آفس کے اندر داخل ہوا۔ محترمہ، کیا آپ کو آرام نہیں ہے؟ آپ کیوں ہر چیز میں دخل اندازی کرتی ہیں؟ اس نے بیزاریت سے کہا تو وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرا ہرگز بھی ارادہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پر میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ آپ پر چوری کا کیس کر کے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا۔ نہیں سر، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ پلیز جائیں میرے کمرے سے۔ اس نادان لڑکی پر اکثر ہی اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا مگر وہ پی جاتا تھا۔ اس باکس میں آخر کیا ہے جو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے اور اس میں اتنے زیادہ لاک لگائے ہوئے ہیں؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی۔ تیزی سے اس کے پیچھے ہی ہوٹل سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ وہ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ کسی کے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔
اپنی خونخوار آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے؟ وہ مضبوط قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ آج شہریار اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ محترمہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے؟ اب کی بار وہ حلق کے بل چلایا تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کر لو گی؟ قسم خدا کی تم مجھے دنیا کی سب سے بے وقوف ترین عورت لگتی ہو، ایسی عورت جس کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ سر، میں بس پتہ لگانا چاہتی ہوں، تمہیں میری زندگی سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، اور اب میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ اب اگر تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کیا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اب جاؤ اور جس کام کے لیے ہوٹل میں آئی ہو وہ کام پورا کرو۔ مگر سر، آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ اس کی زبان دوبارہ سے پھسلی تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے اس قدر ڈھیٹ عورت کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر تم انویسٹیگیشن کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو تم سیکرٹ ایجنٹ کیوں نہیں بنی؟ وہ بازو لپیٹ کر تحمل بھرے انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ سر، ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے سیکرٹ ایجنٹ بننے کا بہت شوق تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری چھٹی حس بہت ہی تیز ہے، اور جب بھی میں کہیں کچھ غلط ہونے لگتا ہے تو پہلے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی چھٹی حس ہمیشہ آپ کو گرین سگنلز دے۔ بعض اوقات اپنی چھٹی حس کی وجہ سے آپ بڑی مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ مجھے تو آپ کا فیوچر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے سر، اگر شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی… اس نے اب کی بار اپنی گردن جھکا دی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، اس نے خود ہی اپنے آپ کو کہا اور تیز تیز قدم اٹھا کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ شہریار نے اسے ایک بار پھر سے روک لیا۔ میں نے بھی تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اب تم اندر نہیں جاؤ گی بلکہ اپنے گھر واپس جاؤ گی۔ مگر سر، آپ نے تو مجھے کہا تھا، اور میرے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں… تمہارے پیسے پہنچ جائیں گے۔ ایک تو تمہاری بات پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب سے تم اس ہوٹل میں آئی ہو ایک دن بھی تم نے دل سے اپنا کام کیا ہے؟ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی، مگر سوچنے کے باوجود بھی اس کو یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ رات کے 1 بجے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سکندر بے چینی سے لان میں ٹہل رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا؟ مجھے تمہاری کتنی فکر ہو رہی تھی۔ بس زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو جیسے جانتی ہی نہیں ہوں تمہیں۔ اب وہاں سے ٹھوکر کھا کر آئے ہو تو اب تمہیں میری اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ تم یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس میں بہت ہی پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ اب ہاتھوں میرے سامنے سے دماغ خراب مت کرو، میرا پہلے ہی سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے سائڈ پر دھکا دیتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا موڈ واقعی بہت خراب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر بار ہی پکڑی جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دوست کے میسیجز آ رہے تھے، مگر اس نے اگنور کیا اور موبائل آف کر کے سونے کے لیے لیٹتی تھی۔ پچھلی پوری رات بھی وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جب وہ ہوٹل پہنچی تو اسے شہریار کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہوگی کہ اچانک ہی اسے وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ یار قسم سے اس انسان کو دیکھ کر میری صبح ہوتی ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا۔ خیریت تو ہے؟ آج کل تم کو زیادہ اس انسان میں دلچسپی نہیں لینے لگی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے محترمہ کہ آپ کا اس انسان پر دل آ گیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو۔ یار اس انسان میں برائی ہی کیا ہے؟ ہینڈسم ہے، امیر ہے، سب سے بڑھ کے یہ اتنی بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ کسی جائیداد کی بات کر رہی ہو تم؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جنید خانزادہ کا اکلوتا بیٹا ہے، وہی سیاست دان۔ ہاں وہی، اور یہ ہوٹل بھی اس کے اپنے ماموں جان کا ہے۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ یار میں تمہارے ساتھ کیوں مذاق کروں گی؟ مجھے بھی 2 دن پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں پتہ لگا ہے۔
اگر تم اس کو قابو کر سکتی ہو تو قابو کر لو، قسم سے تمہارا فیوچر سیٹ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ انسان میری زندگی میں شامل ہو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر شہریار خانزادہ کے آفس کی طرف ہی جا رہی تھیں۔ آج شہریار نے اسے ایک بار بھی اپنے آفس میں نہیں بلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں گدگدی بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے آج اس کے آفس میں کیا چل رہا ہوگا کہ اسے بلاوا آ گیا۔ شہریار صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم آج کا مینیو لے کر ان کے آفس میں پہنچو، انہوں نے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ویٹر کی بات سن کر اس نے اسے بگ سمائل پیش کی۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ حیدر کا میسج تھا، مجھے کچھ ملا ہے، فری ہو کر میرے کیبن میں آ جانا، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ واو، آج کا تو دن بہت ہی اچھا شروع ہوا ہے، مطلب آج کے دن میں اس انسان کی اصلیت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ او میڈم صاحبہ، کس سوچ میں گم ہو جاتی ہو؟ ویٹر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی، مگر وہ آفس کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ اسے محترم کی آواز سنائی دی، جو کہ کھڑکی کی طرف منہ موڑے کھڑے تھے اور کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ تم فکر مت کرو، آج شام ہی میں اس لڑکی کو پکڑ کر اڈے پر لے آؤں گا۔ ہاں، تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو، اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ اس ہوٹل میں ایک لڑکی ہے جس کو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی ٹینشن نہیں ہے، وہ حد سے زیادہ بے وقوف ہے، میں اسے بہت جلدی اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ یہ سن کر اسے زمین اپنے قدموں کے نیچے سے سڑکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے آفس کا دروازہ بند کیا، اپنے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ آئیے محترمہ، بیٹھیں اور مجھے آج کے مینیو کے بارے میں بتائیے۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بارے میں آج شہریار کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی تھیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس پر کس قسم کے رد عمل دکھائے گی۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چھوٹ دے رہا تھا، مگر اب اس کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ محترمہ، اب میرے انتظار کی بھی گھڑیاں مکمل ہونے والی ہیں، وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ مینیو ڈسکس کرنے کے بعد وہ اسے وہاں سے بھیج چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوٹل سے باہر نکلا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے نوٹ کر چکا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا ایک دوست کھڑا تھا جس نے گینگ کی لڑکی پکڑ لی تھی۔ وہ اپنے دوست کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم اس لڑکی کو لے کر گاڑی میں جاؤ، میں تب تک تمہاری بھابھی کو لے کر آتا ہوں۔ دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھابھی ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائیں۔ اس کی فکر مت کرو، میرے پاس بہت سے طریقے ہیں، پراسرار انداز میں کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا تھا، جو کہ پلڑ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ یعنی وہ انسان کڈنیپر تھا؟ ہزاروں طرح کے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا چھوٹی لڑکی کہ میرے معاملات سے دور رہنا؟ تمہیں میری ایک بار کئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب چونکہ تم میری اصلیت سے کافی حد تک واقف ہو چکی ہو تو اب تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر چکا تھا اور اب وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم اسے لے کر اڈے پر پہنچو، میں تمہاری بھابھی کو اپنے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ شہریار نے سنجیدہ انداز میں اپنے دوست کو ہدایت کی اور اب وہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیچ میں ایک بار نظر اس بے ہوش بری حسینہ پر ڈال دیتا تھا جس نے اس کے دن رات کا سکون غارت کیا ہوا تھا۔ اسے اپنے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ اس کے چہرے کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ابھی تو بہت سے راستے جو اس نے مہرہ کو بتانے تھے اور اس کے لیے وہ ایک ٹھیک وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ وقت بھی آ پہنچا تھا، مگر وہ یہ بات نظر انداز کر چکا تھا کہ مہرہ حد سے زیادہ ٹیری لڑکی ہے۔ جب مہرہ کو ہوش آیا
تو انجان کمرے میں موجود تھے۔ سامنے ہی وہ دشمن جان بیٹھا ہوا تھا۔ تم مجھے کہاں پر لے آئے ہو؟ چھوڑو مجھے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ فی الحال وہ اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ ابھی تک اس کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں آزادی دے کر دیکھ لیا ہے۔ تمہیں میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہو اور تم ہمیشہ ہی اپنی منمانی کرتی تھی۔ اب میرے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب تم ساری زندگی میرے پاس یہاں پر قید رہو گی کیونکہ تم میری اصلیت جان چکی ہو۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ تم بس یہ سمجھو کہ میری یادداشت چلی گئی ہے۔ دیکھو، میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ تمہارے گھر والے نہیں ہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پھر یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ مگر مہرہ اس وقت اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسے تو اپنی فکر ہو رہی تھی کہ وہ ایک ظالم انسان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ تم کون ہو اور کس گینگ کا حصہ ہو؟ وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تو شہریار سے سوال کرنے لگی۔ شہریار نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ جو کہ سیکرٹ ایجنٹ تھا اور سرکار کے لیے کام کرتا تھا، محترمہ ان کو کسی گینگ کا ممبر قرار دے رہی تھی۔ اس پر بھی ان کے لیے سزا تو بنتی ہی تھی۔ میں تمہیں کوئی بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ تمہارے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ اب تم میری دسترس میں موجود ہو اور اب ساری زندگی تم نے یہیں پر رہنا ہے۔ تم میرے لیے نامحرم ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ اوہ، تو یہ مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ چونکی اور خوف سے پیچھے کی طرف کھسکی، مگر وہ قدم روکے بغیر اس کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی طرف ہلکا سا جھکا اور اس کی سائڈ سے موبائل اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اس کو مصروف دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف سے نکلنے ہی لگی تھی کہ شہریار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے بیڈ پر جھٹک دیا۔ میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش ہرگز بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ سے کوئی برا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، ایک دھوکے باز فریبی انسان ہیں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے کھل کر نفرت کریں اور میں اس پر ہمیشہ ہی آپ کو سراہوں۔ بائیں آنکھ تو باتیں ہوئے وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے دوستوں کو وہاں پر بلا چکا تھا۔ پرانی یاد ایک بار پھر سے تازہ کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ یاد نہیں ہوگا۔ اس کے بالوں کو پیار سے اس کے کانوں کے پیچھے رستے ہوئے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ کون سی پرانی یادوں کی بات کر رہے ہو؟ یہ سن کر شہریار کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب تمہیں یاد نہیں ہے تو میں اس بارے میں بات کر کے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے دوست یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ تم نے جو تیاری کرنی ہے کر لو۔ فی الحال میرے پاس تمہارے لیے کچھ خاص سامان نہیں ہے۔ تمہیں یہی دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھنا ہوگا اور اسی کو ہی گھونگھٹ بنانا ہوگا۔ باقی جب نکاح ہو جائے گا تب کی تب دیکھ لیں گے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا پراسرار لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں تمہیں بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جائے۔ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال چکا تھا۔ اس کے سارے دوست وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ جو بھی اسی سے ملتا تھا اسے بھابھی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ اس نے 2 بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر شہریار نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پکڑ کر دوبارہ سے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سب لوگ ہی اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جس حیدر کو اپنا دوست سمجھتی تھی اور جسے حیدر کو اس نے شہریار صاحب کی جاسوسی پر لگایا ہوا تھا، وہ حیدر صاحب بھی اسی محفل میں ہی موجود تھے۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ سر کو ذرا سا آگے کی طرف جھکاتے ہوئے وہ مودمانہ انداز میں بولا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا بال پکڑ کر زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ تم سب لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تم سب لوگوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا، میں تم سب لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ صرف مجھے ایک بار موقع ملے، میں پولیس میں جا کر تم لوگ سب لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کروا دوں گی۔ یار تم ان کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے ہو؟ حیدر نے بیزاریت سے شہریار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بوس تم ہو یا میں ہوں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آف کورس میرے باس آپ ہی ہیں، مگر آپ کا قابل شاگرد اور قابل اہلکار ہونے کے ناطے میں آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہوں۔ تو میرے قابل اہلکار، آپ یہ مشورہ اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ میں پہلے سے ہی ایک پلان سوچ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ مہرہ کو ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ جب اس نے شہریار سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو شہریار نے بھی اس کو ٹال دیا تھا۔ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے، اب صرف حیدر اور شہریار ہی وہاں پر موجود تھے۔ اسے ویسے بھی تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، بلکہ میری مانو تو یہاں سے چلے جاؤ، وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، جبکہ مہرہ موقع پا کر حویلی کے پچھلے حصے سے گھر سے باہر نکل چکی تھی اور اب وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں اسے بتا دیتا ہوں، لیکن پھر سب کچھ تم ہی ہینڈل کرو گے۔ شہریار نے اپنے سر سے اتارنے والی بات کی تھی اور اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ بی بی کو بلا کر لائیں۔ صاحب جی، بی بی تو اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ گارڈ تیزی سے بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ صاحب جی، بی بی گھر سے بھاگ گئی ہے، میں نے انہیں پچھلے حصے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ صاحب جی میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ وہ مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ شہریار اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ یہ حقیقت اس کے لیے کسی تکلیف سے کم نہیں ہوگی۔ حیدر نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر شہریار کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اس کی رگیں بھی غصے سے پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی حویلی کے پچھلے راستے کی طرف لے گیا تھا۔ وہ اس وقت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا جب اسے وہ چھوٹی سی لڑکی سڑک پر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اس کے سامنے جا کر گاڑی روکی۔ جب اس نے دیکھا کہ شہریار سامنے سے آ رہا ہے تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف مڑ گئی، لیکن وہ اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، تم ایک مجرم ہو، تم ایک مافیا کنگ ہو۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اس کی ذہنیت پر افسوس کیا اور پھر اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ زور زور سے اس کی کمر پر مکے مار رہی تھی۔ آج شہریار کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو کہ دکھنے میں انتہائی نازک نظر آتی تھی، اس میں اچھی خاصی طاقت تھی۔ اسے گاڑی میں پٹکنے کے بعد وہ اسے دوبارہ سے حویلی واپس لے کر آ گیا تھا اور ملازمہ کو حکم دیا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں لے کر جاؤ۔ حیدر نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے حیدر کو بھی وہاں سے بھیج دیا تھا۔ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا ہے، جب تک یہ کیس مکمل نہیں ہو جاتا تب تک میں اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ روز صبح اس کے پاس جاتا تھا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھار تو اس کے سوالات کے جواب دیتی تھی اور کبھی کبھار منہ پھلا کر بیٹھ جاتی تھی۔ تقریباً 3 بار اس نے اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ہی پکڑی جاتی تھی۔ کبھی حیدر اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو کبھی شہریار کو خبر مل جاتی تھی۔ ایک بار تو وہ اپنے چاچو کے گھر بھی پہنچ گئی تھی، مگر گھر کے دروازے پر شہریار کو کھڑا دیکھ کر خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اب اس کی ساری زندگی اسی طرح سے پکڑن پکڑائی کا کھیل کھیلتے ہوئے ہی گزر جائے گی۔ شہریار صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کو میڈل دیا گیا تھا۔ وہ اس گینگ کو گرفتار کر چکے تھے اور ان سے سارے ثبوت بھی نکلوا چکے تھے۔ سارا بایو ڈاٹا ان کے پاس موجود تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا چکے تھے جس کو وہ گینگ دوسرے ملک سمگل کرتی تھی۔ دراصل وہ لڑکیاں ہوٹل میں کام کرنے والی غریب ویٹریسز ہوتی تھیں جن کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی صوفے پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ حیدر جو کہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھوں میں ایک تصویر اٹھا رکھی تھی۔
شہریار نے یہ دیکھ کر دانت پیسے۔ حیدر اس کا چھوٹا اور سگا بھائی تھا۔ بھائی دیکھیں تو یہ چپ ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ اسے خاموش کروائیں نا۔ میں نے تجھے کیا کہا تھا ذلیل انسان کہ تم اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاؤ گے؟ میں خود طریقے سے اسے ساری چیزیں سمجھاؤں گا۔ بھائی جان، اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی؟ بس اس کو یہی بات بتائی تھی کہ اس کی اماں ہماری خالہ جان ہے اور بچپن میں ہی اس کا نکاح آپ سے ہو گیا تھا۔ جب وہ 4 سال کی تھی تبھی اس کا نکاح شہریار خانزادہ سے کر دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، مگر وہ شہریار کی امی کی ہمیشہ ہی قریب رہی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی تھی تو وہ شہریار کی امی سے ہی شیئر کرتی تھی۔ شہریار بھی اپنی خالہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ 4 سال تک تو وہ انہی کے ساتھ ہی کھیلتی رہی تھی، اور پھر جب اس کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا تب وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، مگر اس کے دماغ پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ چچا جان کو اس بارے میں پتا تھا، مگر وہ بچپن کے نکاح کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تم اس وقت کہاں پر تھے جب سکندر سے میری منگنی ہو گئی تھی؟ اگر سکندر سے میرا نکاح ہو جاتا تو؟ یہ سوچ کر ہی اس کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ میں کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوا۔ سکندر سے تمہاری منگنی بھی میں نے ہی توڑوائی تھی، اور اس لڑکی کو سکندر کی زندگی میں نے ہی بھیجا تھا تاکہ سکندر کی اصلیت سے تم اچھے طریقے سے واقف ہو جاؤ۔ وہ انسان کبھی بھی تمہارے لائق نہیں تھا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے مطمئن انداز میں اسے ساری بات تفصیل سے بتائی تو وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بچپن سے ہی میرا پیچھا کر رہے تھے؟ تم میری بیوی تھی، تمہیں ایسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہارے کمرے کی کھڑکی کے سامنے۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تو میرا شک ٹھیک تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے وہاں سے کوئی کھڑا گھور رہا ہو۔ میں نے ایک بار اپنی کزن سے پوچھا تھا تو اس نے میرا وہم قرار دیا تھا۔ تو وہ تم تھے جو وہاں پر کھڑے ہو کر مجھے گھورتے تھے؟ کیا تم سامنے والے گھر میں رہتے تھے؟ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ شہریار نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ حیدر بیزاریت سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ تو کہتے تھے یہ حد سے زیادہ چالاک عورت ہے، مگر اسے تو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ حیدر کے بچوں، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا ہے اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے تو میرا دوستی پر سے بھروسہ ہی ختم کر دیا ہے۔ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولی، کیا میرے چچا جان کو اس بارے میں پتہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر چکے ہو؟ ہاں، ان کو اس بارے میں پتہ ہے، تمہارے سارے خاندان کو پتہ ہے، اس لیے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب اپنے ولیمے کا انتظار کرو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بال ہوا میں لہراتے ہوئے کہا اور غصے سے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بھائی، اب آپ کو ہی اپنی بیگم صاحبہ کو منانا ہوگا، کیونکہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں اتنے آنسو کہاں سے لاتی ہے یہ لڑکی۔ وہ بہت ہی پریشان اور سعادت سے زیادہ کوفت زدہ معلوم ہو رہا تھا، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ شہریار اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر شہریار کے چہرے پر پڑی تو اس نے بے ساختہ اپنی پلکیں جھکا لی۔ فطری شرم آڑے آ گئی تھی۔ اب ساری غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں تو اسے اس چیز کا بھی احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے کمرے میں موجود وہ شخص اس پر پورا حق رکھتا ہے، اور جب جی میں آئے وہ حق بھی وصول کر سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے تمہارے ساتھ وہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ آپ مجھے پریشان کر کے چسکے لیتے رہے۔ وہ خفگی سے شہریار کو گھورتے ہوئے بولی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ جس طرح سے مجھ پر رعب جماتے تھے اور جس طرح سے مجھے ڈانٹتے تھے، مجھے تو لگتا تھا
کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ محترمہ، میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی تھی۔ تو محترم، آپ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہیں؟ وہ اس کی ٹائی کی ناٹ کو کھینچتے ہوئے بولی۔ لیکن میری بیگم صاحبہ نے مجھے مافیا کنگ کا خطاب دے دیا تھا، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیا تو وہ کھل کر ہنستی۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ان دونوں کی منتظر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔